نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، آج ہم ایک نسبت کی بدولت جمع ہوئے ہیں، اور وہ نسبت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان موضوع ہے، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہر ایک فرد نے، ہر ایک شاعر نے کہ جس کے دل میں آقا کی محبت جاگی، کہ جس کے دل میں عشق نبی نے پروان اٹھائی، ہر ایک مقرر نے، ہر ایک خطیب نے، ہر ایک ادیب نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اپنے الفاظ میں بیان کی۔ کسی نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمائے داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے سجدوں کو کعبہ ترستا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم پکار اٹھا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سدے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھیے۔ جب سیرت کا تذکرہ ایک عرب شاعر کے پاس آیا، اس عرب شاعر نے 700 سال پہلے کتاب لکھی، منظوم لکھی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 40,000 اشعار لکھ ڈالے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آخری شعر لکھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ حفیظ تائی مرحوم نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ آخری شعر میں کہتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھیے۔ جب سیرت کا تذکرہ علامہ بصیری کے پاس آتا ہے، علامہ بصیری کیا کہتے ہیں؟ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ جب سیرت کا تذکرہ ندیم
مدین بدوانی کے پاس آتا ہے، وہ فانی بدوانی کیا کہتے ہیں، بدلا ہوا تھا رنگ گلو کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب سیرت کا تذکرہ امیر منائی کے پاس آتا ہے، وہ شاعر بول اٹھتا ہے، خلق کا سرور، خلق کا سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آمد نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سیرت کا تذکرہ الطاف حسین حالی کے پاس آتا ہے، الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ظفر علی خان سیرت کے تذکرے کو لیتے ہیں، فرماتے ہیں دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ علامہ محمد اقبال اس صف میں کھڑے ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حافظ جلندری سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، ماہر القادری ہے۔ سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں رسول مجتبی کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ احمد ندیم قاسمی اس صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں قرآن پاک ان پر اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام۔ اس صف میں امیر خسرو آگے بڑھتے ہیں، اور امیر خسرو کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں نبی دانم چمنزل بود شب جائے کہ من دانم، کہ ہر جو نقص بسمل شب جائے کہ من دانم، خدا خود میر مجلس اندر لامکاں خسرو، محمد شمع بود شب جائے کہ من دانم۔ قرآن نے آقا کی سیرت کا تذکرہ کیا، قرآن نے آقا کے مقام کا تذکرہ کیا۔ آج ہم جمع ہیں اس نسبت کو لے کر، شاعر آئے آقا کی سیرت کو بیان کیا، ادیب آئے آقا کی سیرت کو بیان کیا، خطیب آئے آقا کی سیرت کو بیان کیا، مفسر آئے، محدث آئے، سب آئے، لیکن آقا کی سیرت کسی سے حق نہ ادا ہوا۔ آج ہم کھڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سیرت کو بیان کرنے والوں میں حاضری لگ جائے، اور وجہ کوئی نہیں۔ لہذا آج ربیع الاول کا مہینہ آج ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، جیسے ربیع بہار ہے، ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں سنتوں کی بہار لائیں، اپنی زندگی میں آقا کے طریقے کی بہار لائیں، اپنی زندگی میں آقا کے ارشادات کی بہار لائیں۔ جن جن لوگوں نے آقا کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، تاریخ کے جھروکے میں ان شخصیات کو پہچانیے۔ میں چند کا نام لیتا ہوں جنہوں نے آقا کی سیرت کو اپنایا۔ وہ ابو بکر تھے، صدیق بن گئے، وہ عمر تھے، فاروق بن گئے، وہ عثمان تھے، ذوالنورین بن گئے، وہ علی تھے، اسد اللہ الغالب بن گئے۔ جنہوں نے آقا کی سیرت کو سینے سے لگایا، ابن مسعود تھے، فقیہ الامت بن گئے، ابن عباس تھے، مفسر قرآن بن گئے، حنظلہ تھے، غسیل الملائکہ بن گئے، بلال حبشی تھے، مؤذن رسول بن گئے۔ جن لوگوں نے آقا کی سیرت کو اپنے سینے سے لگایا وہ حمزہ تھے، سید الشہداء بن گئے، وہ حسین تھے، شہید کربلا بن گئے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، تاریخ اٹھا لیجئے، نعمان بن ثابت ہیں، ابو حنیفہ بن گئے، محمد بن ادریس ہیں، شافعی بن گئے، مالک ہیں، امام فی الزہد بن گئے، احمد بن حنبل ہیں، امام اہل سنت والجماعت بن گئے۔
بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آقا کی سیرت کو، تعلیمات کو جنہوں نے سینے سے لگایا محمد بن اسماعیل تھے، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث بن گئے، امام مسلم بن حجاج امام مسلم بن گئے، محمد بن عیسیٰ امام ترمذی بن گئے، سلیمان بن اشعث ابو داود بن گئے، احمد بن شعیب ابن نسائی بن گئے، محمد بن یزید ابن ماجہ بن گئے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، تاریخ اٹھائیے، جن جن لوگوں نے تعلیمات نبویہ اپنے سینوں سے لگائی وہ مجدد الف ثانی بنے، جنہوں نے تعلیمات سینے سے لگائی وہ شاہ ولی اللہ بنے، جنہوں نے تعلیمات سینوں سے لگائی سید احمد شہید بن گئے۔ میں کتنوں کا نام لے لوں، میں کتنوں کی بات کر لوں، علامہ محمد اقبال اس سب میں نظر آئیں گے کہ جن سب نے سیرت کو اپنے سینے سے لگایا، اس تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے عروج دے دیا، اللہ نے مقام دے دیا۔ اور آخر میں بات کروں گا، قرآن اٹھا لیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب کائنات، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرا مقام بلند ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک زیر، قرآن کی ایک ایک زبر، قرآن کا ایک نقطہ آقا کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر کیا والضحیٰ کہا، جب زلفوں کا ذکر کیا واللیل کہا، جب ہونٹوں کا ذکر کیا شفتین کہا، جب زبان کا ذکر کیا لا تحرک بہ لسانک کا کہا، جب آقا علیہ السلام کے دانتوں کا ذکر کیا یاسین کہا، جب آقا کے چہرے مبارک کا ذکر کرتے ہیں اللہ اپنے الفاظ بیان کر رہا ہے، جب آقا کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہا، جب آقا علیہ السلام کے شہر کا ذکر آیا لا اقسم بہذا البلد کہا، جب آقا علیہ السلام کے زمانے کا ذکر آیا والعصر کہا، جب آقا علیہ السلام کی کردار کا ذکر آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، جب آقا کے اخلاق کا ذکر آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، اور جب آقا کے مقام کا ذکر آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ آقا کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ بس آخر میں آپ حضرات کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ آج ہم نے اپنی زندگی جیسے تیسے گزارے ہیں، آج ہمیں ضرورت ہے آنے والی نسل کو سیرت سے آشنا کر دیں، اپنے بچوں کو سیرت پڑھا دیں، اپنے بچوں کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے روشناس کروا دیں۔ اور یہ اولاد کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، خانہ کعبہ تعمیر کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ میری اولاد میں انبیاء کو پیدا کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ آج کا یہ پرفتن زمانہ، ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو اس سیرت سے ان کی آشنائی کروا دیں، آقا علیہ السلام کے مقام کو بتا دیں۔ بس آج اگر ہم اس مقصد کی خاطر اپنے آپ کو سونپ دیں گے، یقین جان اللہ ہمیں اور عزت عطا فرما دے گا۔ بس اتنی ہی باتیں آپ سے کرنی تھی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میں پہلے اس کر چکا ہوں کہ پریس کلب کا